بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید سے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ شب برات میں مردوں کی روحیں گھر کیوں آتی ہیں اور کس وقت آتی ہیں، اور جب مردوں کی روحیں گھر پر آئے تو ہم کیا کریں، کون سا کھانا بنائیں، کون سی خوشبو لگائیں اور اگربتی جلائیں یا نہ جلائیں؟ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں اسی مسئلے کی وضاحت پیش کرنے والا ہوں، حدیث کی روشنی میں آپ کی مکمل طور پر رہنمائی کرنے والا ہوں۔ لیکن دوستو، آپ اگر مکمل ویڈیو نہیں سنیں گے، نہیں دیکھیں گے تو آپ کو آدھی ادھوری جانکاری ملے گی اور یہ مسئلہ کلیئر نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو مکمل آخر تک، اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ دوستو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے۔ اس دنیا کے اندر مومن مسلمان قید ہیں، آزاد نہیں ہیں، اور کافر کے لیے یہ دنیا ایک باغ ہے۔ اس دنیا کے اندر کافر بالکل آزاد ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، کافر بالکل بے لگام ہیں۔ لیکن اسی حدیث کے ذیل میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ، یقیناً اس دنیا کے اندر مومن مسلمان قید ہیں، لیکن جب ایک مومن مسلمان مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ پابندیاں ہٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہے، وہ مومن مسلمان آزاد ہو جاتا ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما ایک موقع سے آپس میں ملے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے مرنا، اگر میرے سے پہلے تیرا انتقال ہو جائے تو وہاں کے حال احوال آ کر مجھے ضرور بتانا، اور اگر تجھ سے پہلے میں مر جاؤں تو وہاں کے حال احوال تمہارے پاس آ کر ضرور بیان کروں گا۔ اس پر سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ کیا زندہ اور مردہ بھی آپس میں ملتے ہیں؟ تو جواب دیا گیا نعم، یس، ہاں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے شب جمعہ، عاشورہ کی رات، عیدین کی رات اور شب برات، یہ وہ راتیں ہیں کہ جن راتوں میں مردوں کی روحیں گھر آتی ہیں، دیوار سے چپک جاتی ہیں، دروازے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور گھر والوں سے سوال کرتی ہیں، اور خوفناک انداز میں سوال کرتی ہیں کہ آپ ہمارے حق میں ایصال ثواب کریں، ہمارے حق میں کوئی چیز صدقہ کریں۔ تو ان حدیثوں کی روشنی میں بعض علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ شب برات میں مردوں کی روحیں گھر آتی ہیں۔ لیکن دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن حدیثوں سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ شب برات میں مردوں کی روحیں گھر آتی ہیں، وہ حدیثیں استدلال کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ ان حدیثوں پہ کلام کیا گیا ہے، وہ حدیثیں سب کے سب ضعیف ہیں۔ اسی طریقے سے میں عقل کی روشنی میں آپ کو بتانے والا ہوں، ان باتوں کو سن کر آپ یقیناً کمنٹ میں آپ لکھیں گے کہ شب برات میں مردوں کی روحیں گھر آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی ہیں۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ فانی دنیا ہے، اور اس دنیا کے بعد دو دنیا ہے، دو زندگی ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم آخرت ہے۔ جب کوئی شخص مرتا ہے تو سب سے پہلے عالم برزخ میں جاتا ہے، اور جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے اس وقت تک سب کو عالم برزخ میں جانا ہے، اور عالم برزخ میں دو ٹھکانے ہیں، ایک اچھی روحوں کے لیے ٹھکانہ ہے اور ایک بری روحوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ جو انسان اچھا ہوتا ہے، جو مومن نیک بخت ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ عالم برزخ میں علیین میں ہے، اور جو مسلمان بدبخت ہوتا ہے یا جو کافر ہیں وہ مرتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ سجین میں ہوتا ہے۔ در حقیقت مرنے کے بعد ایک جنت کی طرح علیین ہے، جہاں پر مومن مسلمان جو نیک بخت ہے ان کو رکھا جاتا ہے، اور دوزخ کی طرح ایک سجین ہے، جہاں پر مرنے کے بعد غیر مسلم یا وہ مسلمان جو بدبخت ہے ان کو رکھا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو آپ تھوڑا غور سے سنیے، سمجھیے، باریکی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دوستو، جن حدیثوں سے یہ استدلال کیا گیا کہ مرنے کے بعد مومن مسلمان آزاد ہو جاتے ہیں، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیثیں ضعیف ہیں، اور اگر ان حدیثوں کو صحیح سمجھا بھی جائے تو یہ استدلال صحیح نہیں کہ مردوں کی روحیں اس دنیا میں واپس آتی ہیں۔ وہ آزادی کہیں نہ کہیں عالم برزخ ہی کے لیے ہے کہ وہ روحیں
عالم برزخ میں گھوم سکتی ہیں، پھر سکتی ہیں، عالم برزخ کا سیر کر سکتی ہیں، لیکن اس دنیا میں وہ روحیں نہیں آ سکتی ہیں۔ چلیے آپ عقل کی روشنی میں سوچئے کہ مرنے کے بعد روحیں یا تو علیین میں ہوگی یا سجین میں ہوگی۔ اگر روحیں علیین میں ہوگی یعنی جنت کے اندر ہوں گی تو پھر آپ ہی بتائیے کہ وہاں پر کون سی مجبوری ہے، کون سی پریشانی ہے، کون سی دقت ہے جس کی وجہ سے اس جنت سے نکل کر وہ روح اس دنیا میں دوبارہ آئے گی۔ آپ اسی دنیا کی مثال لے لیجئے کہ اگر کوئی شخص عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگتا ہے، کسی کے پاس پیسے ہو جاتے ہیں، سہولتیں ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اپنی ماں کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے باپ کو بھی بھول جاتا ہے، دوست و احباب کو بھی بھول جاتا ہے، ان کے پاس نہیں جاتا ہے، تو وہ تو جنت ہے۔ تو پھر آپ ہی بتائیے کہ جہاں پر تمام تر سہولتیں ہوں تو ان سہولتوں کو چھوڑ کر وہ روحیں اس دنیا میں کیوں کر آئے گی؟ اور اس دنیا میں آنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں تکلیف ہو رہی، آپ صدقہ کریں۔ تو جب وہ روحیں جنت میں ہیں تو انہیں تکلیف ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر اس دنیا میں آ کر ہم سے درخواست کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ پہلی بات کہ اگر روحیں علیین میں ہیں، جنت میں ہیں، تو وہاں سے وہ روحیں آ ہی نہیں سکتی، یہ ہماری عقل اور ہمارا دماغ کہہ رہا ہے۔ اور دوسری بات، اگر روحیں بدبخت ہیں، کافروں کی روحیں ہوں یا مسلمان کی روحیں ہوں لیکن گناہ کی وجہ سے وہ سجین میں ہوں، تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سجین میں جانے کے بعد کوئی بھی روح آزاد نہیں ہے۔ وہاں پر فرشتے ہیں جو ہمیشہ پابندی کے ساتھ نگرانی کرتے ہیں، وہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتی۔ تو جب وہاں سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں، انومتی نہیں، پرمیشن ہی نہیں، تو سجین سے روحیں اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ اگر روحیں علیین میں ہوگی تو وہاں سے واپس نہیں آ سکتی، کیونکہ انہیں ثواب کی، خیرات کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہو چکی ہیں۔ اور اگر سجین میں ہیں تو وہاں سے آنے کی اجازت ہی نہیں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ ہماری عقل بھی یہی کہتی ہے کہ مرنے کے بعد مردوں کی روحیں اس دنیا میں نہیں آ سکتی، اور حدیث سے بھی یہی استدلال ہوتا ہے، اور حدیث سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ان کی آزادی اسی دنیا کے لیے ہے، یعنی عالم برزخ ہی کے لیے ہے، اس دنیا میں ان کو آنے کا پرمیشن نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ ایصال ثواب کا، تو دوستو ایصال ثواب کے لیے شب برات خاص نہیں ہے، ایصال ثواب آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور ایصال ثواب کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ ہر وقت کچھ پڑھ کر ان تک اس کا ثواب پہنچائیے۔ راستے میں چلیے، کوئی فقیر آ گیا، 2 روپیہ اس کو دیجئے، اور نیت یہ کر لیجئے کہ فلاں جو مقرب جو رشتہ دار ہے وہ مرا ہے، اس تک یہ ثواب پہنچ جائے۔ تو ایصال ثواب کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، اور شب برات میں جو خوشبو لگاتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں، دسترخوان بچھا کر ان پہ بہت طرح کی چیزیں رکھ دیتے ہیں، اس ارادے اور اس نیت سے کہ یہاں پر مردوں کی روحیں آئیں گی، کھائیں گی، تو یہ غلط عقیدہ ہے۔ ان عقیدوں کو درست کیجئے، صحیح کیجئے۔ بس آپ یہی سوچئے کہ شب برات کے موقع سے مردوں کی روحیں گھر نہیں آتی ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو روحیں ہیں، جو مردے ہیں، انہیں آپ لوگوں سے یعنی گھر والوں سے ایک تمنا، ایک امید رہتی ہے کہ کچھ چیزیں صدقہ کریں، کچھ ایصال ثواب کریں، تو آپ ان کی امیدوں کو برقرار رکھیں اور موقع بموقع ایصال ثواب کرتے رہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.